بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نزاکت آفری ناظرین و حاضرین، سب سے پہلے آپ سبھی کو میری طرف سے السلام علیکم، آداب پیشی خدمت ہے۔ آج میں آپ کے نظروں کو ایک ناول کے چند سطور نظر کرنے کی نظیر پیش کرتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ توجہ ضرور بالضرور مبذول کریں گے۔ ناول جس کا انتخاب آج میں نے آپ کے لیے کیا ہے، یہ ناول نگار کرشن چندر کے ایک مجموعہ ناول جس کا نام ہے مٹی کے صنم سے ایک ناول، یعنی میں ایک شہر تھا پونچھ سے ماخوذ ہے۔ اقتباس: پونچھ کے دن میرے لیے بہتے پانی کے دن تھے اور سورج مکھی کے پھولوں کی طرح آفتاب کے گرد طواف کرنے کے دن تھے۔ میں ایک زمین، ایک دھرتی، ایک شہر، ایک سیارہ تھا جو مسرت سے سورج کے گرد چکر لگاتا تھا۔ میرے وہ دن کھلے نیلے آسمان میں سفید بادلوں کی طرح گزر گئے۔ وہ گھڑیاں آج بھی یاد ہیں کہ وہ کسی اونچے بھورے ٹیلے پر لمحوں کی لمبی لمبی پگڈنڈیوں پر نرگسی پھولوں کی طرح جھکی ہوئی مجھے دکھتی ہیں۔ کتنے ہی راستے میرے دل میں جو پونچھ کی وادی کو جاتے ہیں، کبھی شمال، کبھی مشرق، کبھی جنوب، کبھی مغرب، جدھر سے بھی چلتا ہوں پونچھ پہنچ جاتا ہوں۔ ناول نگار اس اقتباس میں اپنے جنم بھومی، اپنی دھرتی، اپنے وطن عزیز کی ان حسین اور خوبصورت مناظر کو یہاں پیش کرتا ہے۔ کہتا ہے کہ میں جس جنم بھومی سے جنم لے آیا ہوں اس کا نام ہے پونچھ۔ کہتے ہیں کہ پونچھ کے دن میرے لیے بہتے پانی کے دن، یعنی ایک مثال سے سمجھاتا ہے جس طرح دریا میں پانی رواں دواں ہوتا ہے، ہر لمحہ صاف و ستھرا تر و تازہ ہوتا ہے، اسی طرح وہ ایام، وہ بیتے دن، وہ جوانی کے ایام، وہ عمر شباب جو میں نے اپنے وطن، اپنے اس جنم بھومی پونچھ میں گزر بسر کیے ہیں۔ یا دوسری مثال سے سمجھاتا ہے جس طرح سورج مکھی، یعنی جسے ہم گل آفتاب کہتے ہیں، وہ بھی اپنا رخ آفتاب کی طرف ہر لمحہ رکھتا ہے۔ جدھر آفتاب چلتا رواں دواں ہوتا ہے وہ بھی اپنے رخسار کو اسی آفتاب کے ساتھ ساتھ گھماتا ہے، جیسا کہ وہ آفتاب کی طواف کرتا ہے۔
کہتا ہے کہ میرا وجود بھی، میرا تخیل بھی، میرے خواب و خیالوں میں بھی میرا وہ وطن عزیز، میرا وہ جنم بھومی، میں جس دھرتی سے، میں نے جس خاک وطن سے تولد کیا ہے، ہمیشہ میرے دل و دماغ، خواب و خیالوں میں بسا رہتا ہے۔ سمجھو کہ میں ایک زمیں ہوں، ایک دھرتی ہوں، ایک شہر ہوں، جیسا کہ ایک سیارہ ہوں جو ہمیشہ اپنے اس ستارے یعنی سورج کے ارد گرد گھومتا چکر لگاتا ہے۔ میرا محور ہے وہی سورج، جس طرح سیارے کو، اسی طرح میرے سوچ و وچار کا محور ہے میرا وہ خاک وطن۔ میرے وہ دن کھلے نیلے آسمان سفید بادلوں کی طرح گزر گئے۔ اور ایک مثال سے سمجھاتا ہے، جس طرح کھلے اور نیلے آسمان میں سفید بادل رواں دواں ہوتے ہیں، آزادانہ سفر سیاحت کرتے ہیں، اسی طرح میرا وجود، میرا تخیل، میرا ضمیر، میرا سوچ و وچار، میرا تفکر ہمیشہ اپنی خاک وطن میں اس سفید بادل کی طرح گھومتا پھرتا رہتا ہے۔ وہ گھڑیاں، وہ لمحات، وہ ایام آج بھی مجھے بالکل ذہن میں تر و تازہ ہیں کہ جس طرح اونچے بھورے ٹیلوں پر لمحوں کی لمبی ڈنڈیوں پر نرگسی پھولوں کی طرح جھکی ہوئی مجھے دکھتی ہے۔ یعنی میں اپنے بچپن، اپنی شباب میں پونچھ کے ان اونچے اونچے ٹیلوں پر چلتا پھرتا گھومتا تھا جھک جھک کے، جس طرح نرگسی پھول اپنے ان معصوم نرم و نازک ٹہنوں پر اپنے چہروں کو جھکاتے ہوئے اپنا سفر کاٹتا ہے، مجھے بھی آج وہ اپنے اس خاک وطن کے ٹیلے یاد آتے ہیں جن پر میں چلتا پھرتا گھومتا تھا، ان چھوٹے چھوٹے پگڈنڈیوں پر ایک سے چھلانگ دوسرے پر، دوسرے سے ایک اور پر۔ تو اس طرح مجھے وہ اپنا بچپن، اپنا شباب بار بار ستائش کرتا ہے، اور اس طرح میرے ذہن و ضمیر میں وہ خاک وطن ہمیشہ زندہ و جاوید رہتا ہے۔ کتنے ہی راستے ہیں میرے دل میں، یعنی میرے دل میں جو بھی خواہشات، جو بھی ارمان اور آرزو ہیں، وہ کیا ہے؟ پونچھ کی وادی کو جاتے ہیں۔ میرے ہر فکر میں، ہر سوچ میں، ہر گھڑی اور ہر لمحے نظروں کے سامنے مجھے وہ اپنا شہر رقص کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ کبھی میں شرق و غرب میں اور کبھی میں جنوب یا شمال میں گھومتا ہوا اپنے آپ کو پاتا ہوں، لیکن جہاں کہیں بھی ہو، ہر راستہ مجھے اپنے شہر پونچھی کی طرف کھینچ کے لاتا ہے۔ میرے نس نس میں بسا ہوا ہے اپنا خاک وطن، وہ شہر پونچھ۔ تو یہ اقتباس اس طرح اختتام پذیر ہے، تو اس کا سلیس جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، امید ہے کہ آپ کو یہ سلیس پسند آیا ہوگا، اور یقین ہے کہ آپ اسی انداز سے دوسرے اقتباسات کو اب مشق کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو شکریہ، دیجیے اجازت، اللہ حافظ و نگہبان۔